السلام علیکم ٹو آل میرے پیارے پیارے سے ریڈرز جو خود سے ریڈ کر رہے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کیسی جا رہی ہے آپ سب کی لائف؟ آئی نو کہ آج والی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو لیٹ مل رہی ہے۔ ایکچوئل میں فیملی میں تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا اور مجھے بھی ہلکا ہلکا سا مائگرین تھا، تو ریسٹ کر کر میں نے لکھنا شروع کیا تھا اور ابھی وائس اوور کر رہی ہوں۔ 9:15 8:30 اس کا ٹائم ہے، تو یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو انشاءاللہ 10 بجے تک مل جائے گی۔ اب میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ٹائم پر ایپیسوڈ دے دوں، 8 8:30 9 اتنے تک ایپیسوڈ آپ لوگوں کو مل جائے۔ باقی کسی دن ایسے لیٹ ہو جائے تو اس کے لیے معذرت۔ کوشش ہوتی ہے کہ میں ایپیسوڈ بے شک لیٹ دوں لیکن دوں ضرور۔ اب میری اتنی ایفرٹس پہ آپ لوگوں کا پیارا پیارا رسپانس کرنا تو بنتا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے سائلنٹ ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ وہ اس وقت اپنی وردی میں ہی ملبوس تھا، سر پر پہنی کیپ جسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ ایک ملازم نے آگے آ کر اس کے ہاتھ سے لینی چاہی، لیکن اس نے سر کے اشارے سے نہ کر دیا۔ اس وقت صرف وہ ایک فائل لینے آیا تھا جو جاتے وقت اپنے کمرے میں ہی بھول گیا تھا۔ اس کی ڈیوٹی صبح شام ایک ہی جیسی ہوتی تھی، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر چھائی فضول خیزی محسوس کرتے وہ تھوڑا ٹھٹک گیا، ورنہ اس کے آنے پر سب کو از حد خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کی جانب آیا۔ آؤ دری کھانا کھاؤ بچے۔ مورے نے اس کا بازو تھامتے اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی اس کی موجودگی میں بیلا کو اپنی سانسیں خشک ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی، لیکن اس کا ایسے اچانک اٹھ کر چلے جانا داراب کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ نہیں مور، بس میں فائل لینے آیا تھا، وہی لے کر جلدی نکلنا ہے مجھے، وہ جواب اپنی ماں کو دے رہا تھا، جبکہ نظریں سیماب اور زریاب کے چہرے پر ٹکی تھی۔ اسے یہاں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی پولیس کی نوکری بے وجہ بھی اسے شکی بنا چکی تھی۔ وہ ہر چیز کا گہری نظر سے جائزہ لیتا تھا۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کے سوال پر بیلا نے بامشکل تھوک نگلا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، تم بیٹھو نا، ہوا کے گھوڑے پر سوار آتا ہے تم، اپنے گھر والوں کو تو بھول ہی گیا۔ مور اسے بات بھلانے کی نیت سے دوسری جانب اس صورتحال کا رخ موڑنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ مور ابھی تو رہ کر گیا تھا 2 دن، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ وہ اپنی ماں کا سر چومتے وہیں بیٹھ گیا۔ ایک ملازم تھال اور پانی لے کر آیا۔ ان میں سے جب کوئی بھی باہر سے سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر آتا تھا تو ملازم گلاب کی پتیاں ملے پانی میں ان کے ہاتھ دھلواتے۔ داراب نے ہاتھ دھو کر ٹاول سے خشک کیے۔ بیلا کو اپنی جگہ ساکت بیٹھے دیکھ مورے نے ترچھی نگاہوں سے دیکھ سختی سے پکارا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھتی، دوپٹہ ٹھیک کر کر داراب کی جانب آئی اور اس کی پلیٹ میں کھانا سرو کرنے لگی۔ جب اس ہڑبڑی میں اس کا شفون کا دوپٹہ ذرا سا کھسک کر
گلے والی سائڈ سے ہٹ گیا۔ اس کے ہٹتے داراب کی نظر بے اختیار اس کے سینے کی جانب اٹھ گئی۔ اس کا گلا بے حد ڈیپ تھا، جسے باقی سب سے تو چھپا گئی تھی، لیکن اس کی نظروں سے نہیں چھپا سکی جس کے دیکھنے پر اس کی شامت آ جانی تھی۔ اس کے ہوش ربا سینے پر نظر پڑتے داراب کی آنکھیں بے اختیار پھیلیں۔ وہ اسی لمحے اپنی نظریں جھکا گیا، لیکن اس کے اس پہناوے پر داراب کی ناک کے نتنے پھولتے، ٹیبل پر رکھے ہاتھ کی مٹھیاں ضبط سے بھنج گئی۔ اس نے شدید طیش بھری نگاہوں سے بیلا کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ تو کسی اور ہی خوف میں اس کے قریب کھڑی کانپ رہی تھی، اور یہاں وہ کسی اور وجہ سے اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں میں ہی نقصان بیلا کا ہو رہا تھا۔ تم کو گل کی قبر پر جانا چاہیے۔ داجی کی نگاہیں اپنی پلیٹ پر جمی تھیں جب ان کی اس بات پر سب نے بیک وقت ان کی جانب دیکھا۔ گل کے ذکر پر داراب کھانا بھولے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اس وقت بیلا کو نوشیروال خان افندی سخت زہر لگ رہے تھے۔ اب نہیں جا سکتا، اب اس قابل نہیں ہے۔ ضریاب کی آواز بے حد دھیمی اور بوجھل تھی۔ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ داراب کا دھیان پھر سے اس جانب آ گیا تھا۔ اس نے باری باری سب کو دیکھا۔ تم کھانا کھاؤ، تم کو واپس جانا ہے۔ بیلا مارے ہڑبڑاہٹ کے اس کا دھیان کھانے کی جانب متوجہ کروانے لگی۔ داراب نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھلکتا قہر دیکھ کر ہی فوراً سے خاموش ہو گئی۔ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ تمہارا ڈیوٹی کیسا جا رہا ہے؟ ضریاب نہیں چاہتے تھے کہ اسے گھر آتے یہ باتیں پتہ چلیں۔ ایک مرد جب باہر سے آتا ہے تو اس کے ساتھ 100 مسئلے مسائل بھی آتے ہیں۔ گھر آتے جب اسے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں تب اس کا دماغ مزید خون جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ ڈیوٹی تو اچھی جا رہی ہے، اب کچھ دن گھر نہیں آ سکوں گا، ایک مشن پر جانا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے سرسری سے لہجے میں بتایا۔ اس کے گھر نہ آنے کا سن کر بیلا نے سکھ سے آنکھیں مینچ لیں۔ اس کے پیچھے وہ سب کو اچھا نچا لیتی تھی، اس کے آگے تو اس سے بڑی کوئی بھیگی بلی نہیں تھی۔ خیر سے جا رہے ہو؟ ضریاب نے استفساریہ پوچھا۔ خیر کا تو نہیں کہہ سکتا لالا، یہ آپریشن ایک گینگ پر کیا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان سے کچھ لڑکیوں کو غیر قانونی یہاں اسمگل کیا ہے۔ اس کی بات پر تاجی نے اس کی جانب نظریں اٹھائیں اور لبوں سے بے ساختہ توبہ نکلی۔ لڑکیوں پر یہ کیسا ظلم کرتا ہے کانا کرابا کا بچہ، خدا کا خوف نہیں اس کو؟ داجی صحیح طیش میں آئے تھے۔ خوف ہوتا تو کیوں کرتے بابا؟ شاید بھول گئے ہیں کہ آخرت میں رب کو بھی منہ دینا ہے۔ صحیح ہے، لگے گا پتہ جب پڑیں گے لتر۔ اس کے آخری لفظ پر سیماب نے کھانا روک کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے تو تم سے پڑیں گے ان کو۔ اس کی بات پر داراب بے ساختہ مسکرا دیا۔ لگ جائیں ایک بار ہاتھ بس۔ ان سب کو اپنی باتوں میں مشغول ہو کر اصل بات بھولتے دیکھ بیلا کو جیسے سکون سا محسوس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا کھانا ختم کر کر اٹھتی کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ ہر وقت
خاص صرف اس کے کاموں کے لیے رہتی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں ہی چلی گئی۔ داجی کا کھانا بھی ختم ہو گیا تھا، ان کے اٹھتے مور بھی اٹھ کر ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ وہ عمر میں چاہے اب بوڑھی ہونے لگی ہوں، لیکن پٹھانوں میں یہ رواج ہوتا تھا کہ اپنے مرد کی ضرورتوں کا خیال پہلے ان کی بیویاں رکھتی تھیں۔ سب کے جاتے ٹیبل پر زریاب، سیماب اور داراب بچ گئے تھے۔ داراب نے جھک کر سب کے جانے کو یقینی بناتے ان دونوں کو دیکھا۔ لالا، اجازت ہے؟ اس کے سوال پر زیادہ اس کی آنکھوں کو پڑھتے زریاب اس کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ تبھی مصنوعی سا اسے گھور کر دیکھا۔ اتنا تڑپ ہے تو نکاح کر لو۔ ان کی بات پر داراب یک دم سے سٹک ہو گیا۔ استغفر اللہ، کس خبیث نے کہہ دیا؟ مجھے تھوڑی سی بات کرنی تھی، اسی سے نکاح کرنے کے لیے میں ہی نہ تڑپ جاؤں؟ مجھے تو سوچ کر بھی کوفت ہونے لگتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ زریاب اس کے چہرے کی جانب دیکھتے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئے۔ شاید یہی کہ وہ کیسے بڑے بھائی تھے۔ جب ان کے چھوٹے بھائی کو ان کی ضرورت تھی تب وہ یہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ان سے ان کا چھوٹا لاڈلا بھائی چھن گیا تھا، اور اب ان کا دوسرا بھائی جو اپنے بھائی کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہا تھا، ایک ایسی لڑکی سے شادی کر کر جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت محسوس کرتا تھا۔ زریاب کی خاموشی میں اجازت بھونکتے وہ دھیرے سے کھڑا ہوا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا جہاں بیلا کا کمرہ تھا۔ کان تم کیا کرتا ہے؟ داجی کے سامنے بولنے کی غلطی کیسے کر لی؟ باپ آئے وہ تمہارے؟ اس کے جاتے سیماب زریاب کی جانب مڑی اور ذرا سی خفا ہونے لگی۔ چپ رہنے والا بھی ظالموں میں شمار ہوتا ہے، میرا یہ بات لکھ لو تم۔ کہتے وہ رکے نہیں، لمبے ڈھینگ بھر کر گھر سے باہر نکل گئے۔ یا خدایا، ہم کیسے سمجھائیں ان کو؟ کوئی بھی اس گھر میں سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بے ساختہ سر پکڑ گئی تھی۔ داراب جیسے ہی اس کے کمرے کے باہر پہنچا، اندر سے کچھ آوازیں آتی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ باجی کیا وار کی ہے سیماب بی بی پر؟ وہ آپ سے زیادہ ذمہ دار بہو بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج تو داجی نے بھی اچھی سنائی ان کو۔ اس کی آواز عین صاف کمرے کے باہر کھڑے داراب کو سنائی دی، جس پر پہلے پہل تو وہ ہک دک سا اس کے لفظوں پر ہی غور کرنے لگا۔ نیچے سب کے وہ چہرے اسے پھر سے یاد آئے کہ اسی وقت بیلا کے کھلکھلانے کی آواز پر وہ اسی وقت میں واپس آتے اس جانب متوجہ ہوا۔ ہم کو اس گھر کا بہو تو بننے دو، اس کانم کو تو ہم بتائے گا۔ ہمارے لالا کا دل توڑ کر یہ ادھر بھی آ کر آیا ہے نا، ہم ادھر بھی اس کی زندگی کو عذاب بنا دے گا۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے قدرے فخر محسوس کر رہی تھی، وہیں اس کے یہی الفاظ داراب کے پورے بدن میں جیسے آگ سی لگا گئے تھے۔ اس نے ضبط سے مٹھی بھینچ کر دروازے کو دیکھا۔ اندر میں جیسے رگوں میں
دوڑتا خون ابلنے لگا تھا۔ اس نے دھاڑ سے جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر بیڈ پر بیٹھی بیلا اور نیچے اس کے قدموں میں بیٹھی ملازمہ یکدم سے اچھل کر پڑی۔ سامنے کھڑے داراب کو دیکھ دونوں کا سانس جیسے سینے میں ہی کہیں اٹک گیا تھا۔ تبھی آنکھیں پھاڑے بے یقین سی ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، حالانکہ اب وہ اس کی فیانسے بھی تھی، لیکن نکاح سے پہلے یوں کمروں میں جانا سخت ناپسند کیا جاتا تھا۔ تبھی وہ ضریاب سے اجازت لے کر آیا تھا۔ باہر جاؤ تم۔ اس نے بیلا پر نظریں گاڑے ملازمہ کو باہر جانے کا حکم دیا۔ وہ جو ہاتھ جوڑے کھڑی بری طرح سے لرز رہی تھی، اس کے حکم کی فوراً تعمیل کرتی کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ داراب کی اگلی بات پر اس کے قدموں تلے سے زمین کھنچ گئی۔ تم واپس پاکستان جاؤ گی اور آج کے بعد کسی حویلی کے شخص کو تمہاری شکل نظر نہیں آئے گی، چاہے وہ یہاں ہو یا پاکستان۔ اس کی اس بات پر ملازمہ کی آنکھیں بے ساختہ پھٹی۔ نہیں نہیں خان جی، ایسے مت کرو، ہم اپنے مورے کو کیا منہ دے گا خان جی۔ وہ ہاتھ جوڑے اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی تھی۔ یہی جو تمہارا اصل ہے۔ تمہیں یہاں ملازمت کے لیے لایا گیا تھا تاکہ تم اپنے گھر والوں کو حق حلال کی روٹی کھلا سکو۔ تم میرے گھر والوں میں ہی آگ لگا رہی ہو۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ آخر میں اسے دیکھ وہ یکدم سے دھاڑتا اس کی رنگت سفید کر کے وہ کانپتی ہوئی جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ حویلی میں بہت سے ایسے ملازم تھے جو ملائیشیا سے ہی تھے، ویل ٹرینڈ، لیکن کچھ ملازمائیں حویلی کی عورتوں کے لیے خاص پاکستان کے اپنے آبائی گاؤں سے منگوائی جاتی تھی، جن کا کام ہی صرف حویلی کی عورتوں کی خدمت کرنا تھا۔ لیکن داراب کو آج پتہ چل گیا تھا کہ وہ کیسی خدمت کرتی ہیں۔ ولی خان افندی اور نوشیروان خان افندی صرف دو بھائی تھے۔ آغا جان پاکستان سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملائیشیا آ گئے تھے، ساتھ ان کے دونوں بیٹے بھی، جن کی شادی پاکستان میں ہی ہو چکی تھی۔ لیکن یہاں آ کر آغا جان، جو پہلے ہی اتنے سالوں کی محنت لگا کر پالیٹکس جوائن کر چکے تھے، ان کو اپنی سیٹ بے حد پیاری تھی۔ یہی سیٹ ان کا جنون تھی۔ یہ جنون وہ پاکستان میں رہ کر بھی پورا کر سکتے تھے، لیکن وہ پٹھان تھے۔ ان کی پشتوں کے ساتھ چلتی دشمنی نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی۔ ان دنوں ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ یہاں آ کر انہوں نے دونوں بیٹوں کے سامنے شرط لگی تھی کہ جس کے زیادہ بیٹے ہوں گے، اپنی سیٹ وہ اسے ہی سونپ جائیں گے۔ یہ بھی انہوں نے اپنے دشمنوں کی ضد میں آ کر کہا تھا۔ وہ چاہتے تھے ان کا نام ان سے زیادہ چلتا رہے۔ ولی کی قسمت میں صرف دو ہی بیٹے لکھے تھے، وہاج خان اور بالاج خان، اور ایک بیٹی بیلا خان۔ نوشیروان کے بھی دو ہی بیٹے، ضریاب خان اور داراب خان، اور ایک بیٹی۔ دونوں طرف حساب جیسے برابر ہو گیا تھا، لیکن پھر نوشیروان کی گود میں اللہ پاک نے ایک اور بیٹا دے دیا تھا، زحال خان افندی،
جس کے بعد پوری کایا ہی پلٹ چکی تھی۔ ولی خان کو اس بات پر شدید غصہ آیا تھا کیونکہ اس ایک بچے کی ولادت ان کے لیے تباہی بن گئی تھی۔ اس کے بعد ان کا خواب ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ وہ غصے میں آ کر واپس پاکستان چلے گئے اور کافی عرصہ وہیں رہے۔ تب تک ان کی بیٹی بھی جوان ہونے لگی تھی۔ پٹھانوں کی خوراک اچھی ہونے کے باعث ان کی جسامت وقت سے پہلے بڑھنے لگتی تھی۔ یہی ہوا تھا بیلا افندی کے ساتھ، جس کا وقت سے پہلے جوان لگنا اس کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے آیا تھا۔ ولی کے ہار ماننے کے بعد بھی وہ آج سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ واپس ملائیشیا جانے کی ضد کرنے لگا، لیکن سیرت اس کی ماں نے اسے اجازت نہ دی۔ لیکن وہ پھر بھی لڑ جھگڑ کر واپس یہیں آ گیا، لیکن وہ نہ آئی اور اپنی سانسیں آخری وہیں پاکستان میں لیتی دم توڑ گئی۔ ولی خان بیٹے کی باتوں میں آ کر ملائیشیا واپس آ گئے تھے، جہاں آ کر انہیں پتہ چلا تھا کہ جس بچے نے ان سے ان کے خواب چھین لیے تھے، اسی نے ان کی بیٹی کی عزت بھی خراب کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے نوشیروال کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کے خلاف جا کر اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح ان کی بیٹی سے کروا گئے، لیکن یہ بات زحال کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ گھر سے بھاگ گیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں عیش و عشرت ہونے کے باعث اس کے لیے ملائیشیا سے پاکستان آنا ذرا مشکل نہیں تھا۔ وہ 4 سال پاکستان میں ہی بھٹکتا رہا، لیکن پھر جیسے تیسے وہ واپس ملائیشیا گیا، لیکن پھر سے سب کو اپنے خلاف دیکھ، سب کی نظروں میں اپنے لیے شک دیکھ، وہ ہمیشہ کے لیے ملائیشیا چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا۔ گو کہ یہ خاندان جدی پشتی اپنی دولت کی مار آپ مارا گیا تھا۔ دولت نہ ہو تو بھی بھوک سے انسان مرتا ہے، اور حد سے زیادہ دولت آ جائے تو بھی انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ افندیز کی جڑ پاکستان سے شروع ہوتی ملائیشیا میں ختم ہوتی تھی۔ پاکستان میں آج بھی ان کی حویلیاں، ان کے لوگ موجود تھے، جہاں ان کے بنائے گئے قانون چلتے تھے۔ آج بھی مجرموں کو ان کی بتائی گئی سزائیں دی جاتی تھیں۔ داراب کی نظر بیلا کی جانب اٹھتی اس کی روح تک کھینچ گئی۔ وہ اسی پر نظریں گاڑے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ وہ خوف سے بری طرح لرزتی پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ اس کے چہرے کے خطرناک تاثرات صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ان کی باتیں سن چکا ہے۔ داراب اپنی نظروں سے ہی اس کی روح کے پرخچے اڑاتا اس کی جانب بڑھے گیا اور بیلا کے دیوار سے لگتے اپنا ایک ہاتھ سختی سے اس کے بائیں جانب دیوار پر ٹکاتے بیلا کو مزید خوف زدہ کر گیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ بولو، وہ دبی دبی آواز میں گرلا کر سرد ٹھٹھرتے لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش بیلا کو اپنا چہرہ جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، کیا بولے گا؟ وہ صاف اس کے چہرے پر مکرنے لگی تھی۔ اس کے مکرنے پر داراب کو اس پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے بیلا کے منہ کو دبوچ دے
اپنی پھنکارتی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑی۔ تم کچھ بول بھی نہیں سکتی۔ یاد رکھنا، اگر کبھی تمہاری وجہ سے میرے گھر والوں کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا میں۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اس نے صرف ایک بات سنی ہے۔ اسی پر بیلا اندر ہی اندر تھوڑی نارمل ہوئی۔ داراب نے ایک جھٹکے میں اس کا منہ چھوڑا۔ اس کی دمکتی دودھ جیسی سفید رنگت کے باعث داراب کی انگلیوں کے نشانات اس کے چہرے پر صاف ظاہر ہونے لگے تھے۔ وہ تمہارا گھر والا ہے، تو ہم کون ہیں پھر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی درشتگی سے پوچھنے لگی، لیکن آواز اس کے خوف سے اب بھی کانپ رہی تھی۔ داراب نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں اس وقت نمی اترتی جمع ہو رہی تھی۔ اس بات کا جواب وہ دینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے ہر بار بیلا کو دیکھ پہلے سے زیادہ نفرت محسوس ہوتی تھی۔ اپنی زندگی کے گزرے وہ بھیانک سال یاد آنے لگتے تھے۔ تمہاری حیثیت بہت جلد بتاؤں گا تمہیں، کہتے وہ مڑ کر جانے لگا تھا کہ کچھ یاد آتے وہ واپس پلٹا۔ بیلا اس کے مڑتے ساتھ ہی سکھ کا سانس لینے لگی تھی، لیکن اس کے واپس پلٹنے پر ایک دم سے ڈر کر اچھل پڑی۔ اور تمہیں ڈھنگ کے کپڑے پہننے نہیں آتے؟ اسے اس کا وہی ڈیپ گلا یاد آیا، جسے یاد کرتے اسے مزید کھنت چڑھنے لگی۔ بیلا نے اس کی بات پر جھٹ سے دوپٹہ ٹھیک سے کندھوں پر پھیلاتے نظریں جھکا لی۔ داراب گہری سانس خارج کرتے اس پر آخری قہر بار نگاہ ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے بیلا نے ایسے سانس لیا جیسے کب سے روک کر کھڑی ہو۔ وہ آتے دھڑام سے بیڈ پر گری اور چھت دیکھتی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا بننا تھا اس کا؟ تھوڑی سی دیر میں ہی وہ اپنے سخت تیوروں سے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گیا تھا، اور آگے تو وہ اس کی بیوی بننے والی تھی۔ مطلب ساری زندگی اس کی یوں ہی ڈر ڈر کر گزرنے والی تھی۔ یاقوت رات گئے لیٹ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی مشی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، یا شاید سونے کی ایکٹنگ کرنے کے لیے۔ آج کل اس کے پاس بچے ہوتے تو وہ ہنستی مسکراتی ہوئی نظر آتی، تو اب تو وہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ یاقوت کو تو یہ بھی لگتا تھا کہ وہ اس سے بھی چڑھنے لگی ہے۔ کمرے میں آتے یاقوت نے کف لنکس کھولتے ایک نظر مشی کو دیکھا، جو دائیں جانب کروٹ لے کر سامنے کسی چیز کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی، اتنا کہ اسے یاقوت کے آنے کا بھی علم نہیں ہو سکا۔ یاقوت نے جان بوجھ کر گلا کھنکارا اور شوز اتارنے لگا۔ اس کی آواز پر مشی کی سوچ کا ارتکاز ٹوٹتے وہ کمفرٹر ٹھیک سے کندھوں تک تان گئی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ یاقوت فریش ہونے کی نیت سے سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ مشی اس کے شاور لینے کی آواز پر ذرا سا سر اٹھا کر دروازے کو دیکھنے لگی۔ کومل کی دی گئی دوائیں بھی اب لینے کا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اٹھ کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ٹیبل کے دراز سے میڈیسنز نکالی۔
اور ایک چھوٹی سی پرچ میں ساری گولیاں نکالنے لگی جو یاقوت کو کھانی تھی، کیونکہ اپنے حصے کی تو وہ کھا چکی تھی۔ یاقوت ٹاول سے گیلے بال پونچھتا باتھ روم سے جیسے ہی باہر نکلا، نظر مشی پر گئی۔ وہ بلو رنگ کی نائٹی پہنے کھلے بالوں میں اس وقت اس کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی، لیکن وہ بیٹھی ایسے تھی جیسے وہ بیوی نہیں، اس کی گرل فرینڈ ہو، جو زور زبردستی ایسے بٹھائی گئی ہو۔ یا میڈیسن کھا لو۔ اس کی آواز کسی بھی احساس سے خالی تھی، چہرہ از حد سنجیدہ۔ یاقوت ٹاول کاؤچ پر پھینکتا اس کی جانب آیا۔ اس نے یہ عمل بھی جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ مشی کچھ بولے، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی اور کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ "یو اوکے؟" وہ اس کے قریب آ کر بیٹھتے دھیمی آواز میں استفساریہ پوچھنے لگا۔ "I'm okay۔ بس مجھے نیند آئی ہے۔ وہ بنا نظریں اوپر اٹھائے اپنے ہاتھ کے ناخن دیکھتی آہستگی سے بولی، "تو سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ فیور تو نہیں کہیں؟" یاقوت نے فکرمند ہوتے اس کے ماتھے پر ہاتھ کی پشت رکھتے چیک کیا۔ مشی نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں جھانکتے اس وقت یاقوت کو بہت کچھ ملتا، اذیت، کرب، تکلیف، نہ جانے کون کون سا جان لیوا احساس۔ "میڈیسن لے لینا اپنی"، کہتے وہ دھیرے سے کمفرٹر ٹھیک کرتی سونے کے لیے پھر سے لیٹ گئی۔ یاقوت تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھا، اسے دیکھے گیا، پھر اٹھ کر اس کی نکالی گئی ساری دوائیں لیتے کاؤچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے آفس کا کچھ کام کرنا تھا، لیکن اس دوران اسے اپنے وجود میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس نے بے چین ہوتے مشی کی جانب دیکھا جو شاید سو چکی تھی، لیکن اس کی وہ نگاہیں یاقوت سے اس کا چین چھین گئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ ایک سائیڈ رکھتا اٹھ کر بیڈ کے قریب آیا اور وہیں کھڑے لیٹی ہوئی مشی کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ سو رہی ہو۔ یاقوت نے پورے کمرے کی لائٹس آف کی اور سائیڈ لیمپ کی دھیمی روشنی آن کرتے وہ کمفر اٹھا کر مشی کے ساتھ ہی لیٹتے اس کے نازک سے بدن سے لپٹ گیا۔ اس کی حرکت پر مشی کی آنکھیں بے اختیار کھلیں۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا، لیکن یاقوت کا چہرہ اس کی گردن میں چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ پورا اس کی جانب نہیں مڑ سکا۔ "تم مایوس ہو؟" وہ اس کی بیلی دھیرے دھیرے رب کرتے گمبھیر لہجے میں استفساریہ پوچھنے لگا۔ مشی نے گہرا سانس بھرتے سر نفی میں ہلا دیا۔ "ہاں، تم ہو۔" وہ بہت دنوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ کومل کے ساتھ چیک اپ کے بعد وہ پہلے سے زیادہ مرجھا گئی تھی۔ امید جو رہی صحیح تھی، وہ بھی جیسے ختم کر دی تھی۔ مشی اس کا ہاتھ اپنی بیلی پر سے اٹھا کر بیڈ پر آگے کی جانب کھسک گئی۔ "تمہیں سونا چاہیے یاقوت۔" اس کی بات سے زیادہ اس کے اجنبی لہجے پر یاقوت ٹھٹک گیا اور بے یقین سی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو ضبط کے مارے سرخ ہوئے جا رہا تھا، جیسے وہ اب رو دے گی۔ "نہیں سوؤں گا جب تک وجہ نہیں بتا دیتی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟" وہ اب صحیح میں الجھ گیا تھا۔
مشی کا یہ انداز اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ کچھ نہیں چل رہا، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ ایک دم سے بفر کر بولی۔ اس کے انداز پر یاقوت بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ آئندہ مجھ سے زیادہ سوال مت پوچھنا، کہتے وہ اپنا تکیہ اٹھا کر کاؤچ پر لے گئی اور تقریباً پھینکنے والے انداز میں رکھتی وہیں لیٹ گئی۔ یاقوت کچھ پل کے لیے جیسے سانس تک نہیں لے سکا۔ کیسے لیتا؟ اس نے کبھی مشی کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ یاقوت کتنی ہی دیر وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا، شاید گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ آدھی رات اس کی ایسے ہی گزر چکی تھی، لیکن اس کی نظریں مشی پر سے نہیں ہٹی تھیں۔ وہ تو سو چکی تھی، لیکن آج وہ نہیں سو چکا۔ وہ اس بات کو نارملی لے رہا تھا کہ وہ اس سے چڑھنے لگی ہے، لیکن اب جیسے یقین سا آنے لگا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس کیوں نے اسے فجر سے پہلے سونے نہیں دیا تھا؟ یہ ملائیشیا کا شہر کوالالمپور تھا، جہاں کی خوبصورتی دن کی روشنی میں اور بھی واضح ہونے لگی تھی۔ یہاں کی سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق جام ہی رہتا تھا۔ یہاں کے تقریباً لوگ کام کاج والے تھے، اگر نہ ہوتے تو حکومت ان کو کسی کام پر لگا دیتی۔ یہاں کے لوگ اپنے مطلب کے لیے ہی سانس لیتے تھے، کسی سے کسی کو کوئی غرض نہیں تھی، یہاں تک کہ ماں کو اپنے بچے تک سے نہیں۔ یہ زندگی ایک روبوٹک سسٹم سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ زمل صبح صبح اٹھ کر بچوں کو لیے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں ایسے گھر میں گھوم رہے تھے جیسے مرغی کے چوزے ساری رات بند رہیں اور صبح کھلتے پورے گھر میں گھوم جائیں۔ تم نے کالج کی تیاری کر لی؟ کومل عبدالباری کو اس کے سامنے لٹا کر اس کی مالش کرتی پوچھنے لگی۔ وہ اس وقت صرف ایک چھوٹی سی نکر میں تھا اور زامل زالے کو ایسے دیکھ اپنے ہاتھ پیر تیزی سے چلا رہا تھا۔ نہ یاد کر، مجھے نہیں بالکل اچھا لگتا۔ وہ سامنے ٹیبل پر رکھی اپنی نوٹ بک اٹھاتی کل کا ہوم ورک دیکھنے لگی۔ اچھا نہیں بھی لگتا تو جانا پڑے گا۔ کومل کو اسے ایسے دیکھ مزہ سا آیا تھا۔ وہ کسی بگڑی بچی کی طرح الٹی پلٹی مارے صوفے پر بیٹھی نوٹ بک پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اتنے میں بچوں کی چیخو پکار سنائی دی۔ دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں ان کی نظر سامنے برلاس پر پڑی۔ دونوں گھٹنے زمین پر رکھے وہ بچوں کو اپنے سینے سے لگائے پیار کر رہا تھا۔ تم کہاں تھے؟ اسے دیکھ کومل نے خاصے سخت لہجے میں پوچھا۔ دوستوں کے ساتھ گیا تھا ٹرپ پر۔ برلاس بچوں کو واپس سے کھیلتا ہوا چھوڑ لاؤنج میں آ گیا۔ کون سے دوست؟ پیچھے سے ذیال کی آواز پر برلاس کے چہرے کی رنگت ایک دم سے سفید پڑی۔ وہ بھائی تھے، کچھ ان کے ساتھ گیا تھا۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے کسی کھائی سے آ رہی ہو۔ سب پر ایک سکتہ سا چھا گیا۔ بتا کر جایا کرو۔ جی بھائی، سوری۔ وہ معذرت کرتے ذیال جیسے ہی جم کے لیے نکلا، برلاس فوراً سے اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ وہ تمہیں برلاس میں کچھ گڑبڑ نہیں لگتی؟ کومل اب اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ زمل نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ غلط کر رہا ہے، حبی کو سمجھانا چاہیے۔ سب کو اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔
ایک وہی تھا جو زندگی سے بے گول ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک سب ناشتے پر جمع ہوئے تھے۔ پامیر نے آج سب سے آخری والی سیٹ سنبھالی تھی۔ ایک تو گرے جھیل سی آنکھوں کے قہر سے بچنے کے لیے کل جتنا وہ ہوسٹنگ کر رہا تھا، آج اتنا ہی بھیگا بلّا بنا یہاں وہاں چھپتا پھر رہا تھا۔ پامیر! ذیحال کے پکارتے وہ یکدم سے اچھل کر پڑا۔ یہ آئی پامیر سلطان کی شامت۔ وہ آنکھیں پٹپٹاتا معصومیت بھری شکل سے ذیحال کو دیکھنے لگا، جیسے وہ اس کی یہی شکل دیکھ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن نہیں جی، سلطان صاحب کو کل والے جملے خاصے مہنگے پڑنے والے تھے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اچھا رسپانس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔